بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین ایاک نعبد و ایاک نستعین دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان چودھری مدثر صاحب، دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بافتوش آفیشل. ناظرین، خان نے بڑی زبردست حکمت عملی اپنائی ہوئی ہے. خان نے یہ جو ایک ٹیم تشکیل دی ہے مذاکرات کے لیے، اور ساتھ ہی 12 تاریخ کی ڈیڈ لائن دی ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ شہداء مارچ کا جو انعقاد ہے یہ بھی ایسے نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو پی ٹی آئی کی پکڑ دھکڑ شروع ہو رہی ہے، جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا ایک بڑی سیاسی شخصیت نے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ہر صورت کش کرنا چاہیے، جو اسے انتشاری ٹولہ بھی کہتے ہیں. میں نے یاد کریں، میں نے آپ کو کہیں بھی کہا تھا کہ یہ ان کی آرزو پوری نہیں ہوگی اور یہ انہیں ریلیف دینا پڑے گا، کہیں اور سے ریلیف آ جائے گا، انہیں عدالتیں ریلیف دیں گی، اور ایسا ہی ہوا. عمر ایوب صاحب سمیت آج 5 جو لوگ ہیں جنہیں انہوں نے گرفتار کیا تھا، تو ہائی کورٹ نے انہیں ریلیز کر دیا ہے. اور ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ یہ احتجاج کے نام پہ لوگوں کے ساتھ ظلم کیوں کر رہے ہو، کیوں انہیں پکڑ رہے ہو، کیوں انہیں طرح طرح سے تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کر. ہائی کورٹ اس پہ تھوڑے سے عجیب سے اس نے ریمارکس دی ہیں جو پی ٹی آئی کے لیے بڑے زبردست ہے، اور حکومت کو یہ شوق لگے. دوسری سائڈ پہ یہ میں نے آپ کو کہا تھا ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا، یہ ریلیف مل گیا. دوسری سائڈ پہ آئیں تو جو پیپلز پارٹی ہے، ابھی 2 دن پہلے بہت زیادہ خبریں تھیں کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کا جو گھر ہے وہ دوبارہ محور سیاست ہے، سیاست کا محور بن گیا ہے. اس میں چاہے بلاول بھٹو ہوں، اس میں چاہے رانا ثناء اللہ صاحب ہوں، اس میں چاہے فیصل واڈا صاحب ہوں، سب نے اس کا طواف کیا، ادھر حاضری لگوائی اور انہیں یقین دہانی کرائی، خاص طور پر پیپلز پارٹی نے. اور جیسا کہ آج حمداللہ صاحب نے جے یو آئی فے کے جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے ہمارا جو بل ہے وہ مسترد کر دیا. کہا کہ یہ یقین دہانیاں کروا رہے تھے. ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جو فیک نیوز دے گا اینکر، جو بھی غلط نیوز ہوگی اسے پکڑا جائے، اس کے ساتھ کریک ڈاؤن ہوگا. لیکن یہ جو سیاستدان کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جب جھوٹ بولتے ہیں، فیک نیوز دیتے ہیں، ان کا بھی تو احتساب ہونا چاہیے. خیر، اس کے قطع نظر یہ میں صرف آپ کو جوک کے لیے سنایا ہے. دوسری طرف اب انہوں نے حمداللہ صاحب نے کہا کہ اب ہم انہیں بتائیں گے سیاست کیا ہوتی ہے. اور جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہمارا جو مارچ ہے، احتجاج ہے، وہ پشاور سے شروع ہوگا. یہ چیز یاد رکھیں، پشاور سے شروع ہوگا اور ہم انہیں بتائیں گے احتجاج کیا ہوتا ہے. وہ بڑے اسٹرکٹ ہے. دوسری سائڈ پہ عمران خان نے ایک گرینڈ الائنس، گرینڈ اپوزیشن بنانے کی منظوری دے دی ہے، جس میں تمام اپوزیشنوں کو، تمام جو اپوزیشن جماعتیں پارٹیز ہیں، ان کو دعوت نامے، ان سے رابطے کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، پیر پگاڑا صاحب ہیں، شاہد خان عباسی صاحب، جتنی بھی جماعتیں ہیں سب سے رابطے کا ٹاسک دے دیا گیا، اور رابطے ہو رہے ہیں. ایک طرف یہ ڈیولپمنٹ چل رہی ہے، اور اچانک سے یہ جو پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ رہی ہے نون لیگ سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور دوسری طرف جو ایم کیو ایم ہے وہ بھی کھل کر اب پیپلز پارٹی کے خلاف بات کر رہی ہے. جو پہلے افواہیں تھیں، ہلکی پھلکی خبریں تھیں، ابھی اتنی عام تو نہیں لیکن بڑے باوثوق ذرائع سے ان کی کنفرمیشن ہو رہی ہے کہ نیا سیٹ اپ لایا جا رہا ہے. پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ایک بہت بڑا سیٹ اپ لایا جا رہا ہے. حکومت کی دوسرے لفظوں میں چھٹی ہو رہی ہے. اس میں تمام جو سٹیک ہولڈر، تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کا حصہ ہوگا، اور پی ٹی آئی اس کا بہت بڑا حصہ ہوگا اس میں. ناظرین، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. یہ پاکستان کے وسیع مفاد میں پاکستان چلے، یہ اس کے لیے ایسا ہو رہا ہے. دوسری طرف خان صاحب نے جو 12 کی ڈیڈ لائن دی، اس کے بعد جو حالات ہوں گے، خدا نخواستہ وہ پاکستان کے لیے اچھے نہیں، پاکستان کے استحکام کے لیے اچھے نہیں ہیں. اللہ کرے یہ جو ڈائیلاگز کی کمیٹی بنی ہے
یہ ایسے ہی نہیں بن گئی. اس کے پیچھے بھی ریزنز ہیں. یہی ریزنز ہے کہ بہت اچھا سیٹ اپ آ رہا ہے اور اس میں یہ جو بہت سختیاں ہو رہی ہیں یہ بھی عنقریب ختم ہو رہی ہیں. ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. ناظرین، جو آج راجہ بشارت صاحب، عمر یوسف صاحب، اب 5 بندوں کو رہا کیا ہے اے ٹی سی نے، وہ اس پہ بھرم بھی ہوا ہے. دوسری طرف ایک بڑی اچھی خبر آئی ہے کہ وہ جو لندن پولیس ہے اس میں ہمارے سابقہ جو چیف جسٹس پاکستان تھے قاضی فائز صاحب، ان پہ جو ان کی گاڑی کو نقصان پہنچانے کی ایک اپلیکیشن دی تھی حکومت پاکستان کی طرف سے، تو لندن پولیس نے وہ کیس بند کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسے کوئی شواہد نہیں ملے جس سے یہ ثابت ہو کہ گاڑی پہ حملہ ہوا ہے یا اسے نقصان دیا گیا. اور بوشا بی بی صاحب آج 4 سدہ گئیں ادھر جو شہید کارکن کی رہائش گاہ پر، اور انہوں نے پاکستان کی شان عمران خان کی اہلیہ بوشا بی بی 4 سدہ سے تعلق رکھنے والے شہید کارکن کے گھر پہنچ گئیں. ڈی چوک میں جان باک ہونے والے 2 شہداء کے لواحقین سے ملاقات کی اور خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے شہداء کی لواحقین کو 1 کروڑ روپیہ کا امدادی چیک پیش کیا گیا. اور انہوں نے بات کرتے ہوئے کہ مجھے ڈی چوک میں اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا. میں ڈی چوک میں رات 12:30 تک گاڑی میں اکیلی تھی. ڈی چوک کو زبردستی خالی کروایا گیا. میں وہاں سے نہیں ہٹ رہی تھی کیونکہ عمران خان نے ڈی چوک میں بیٹھنے کا حکم دیا تھا. مجھے سب نے چھوڑ دیا. میری اس بات کے سب لوگ گواہ ہیں. بوشا بی بی کے 4 سدہ میں شہید کارکن کی رہائش گاہ آمد پر گفتگو. یہ بوشا بی بی نے بڑا زبردست اور دلیرانہ کریکٹر کردار اپنا ادا کیا ہے. گو انہوں نے سیاست میں حصہ نہیں لینا لیکن اپنے خامد کے لیے اپنے عمران خان کے ساتھ وہ کھڑی رہی ہے اور ڈٹ کے کھڑی رہی. عمران خان نے حکومت کا گرینڈ الائنس اپوزیشن الائنس بنانے کی ہدایت کر دیا. رابطے شروع. مولانا فضل الرحمان پیر پگاڑا، ارشاد خان عباسی سمیت تمام اپوزیشن جماعتوں کو دعوت دی جائے گی اور رابطے شروع ہو گئے. 26 نومبر کو جو ہوا، یہ پیپلز پارٹی والوں کی ایک سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا 26 نومبر کو جو ہوا، حکومت نے جو اقدامات لیے اس کی جوابدار صرف حکومت اور مسلم لیگ نون ہے. پیپلز پارٹی اس کی جواب دہ نہیں. حکومت نے کیسے ٹیکل کیا اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ہمارا ساتھ صرف پارلیمنٹ میں حکومتی نمبرز پورے کرنا ہے. نیئر بہاری، سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی. جیسا میں نے کہا ہے کہ یکدم یہ پیچھے ہٹ گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہیں پہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. خان صاحب کے اقدامات دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کے اقدامات دیکھ لیں، ایم کے اقدامات دیکھ لیں، کہیں نہ کچھ ہو رہا ہے اور اچھی خبریں آ رہی ہیں. اور یہ ایک خبر جو میں نے کل آپ کو بریک کی تھی، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کل جسٹس منصور علی شاہ نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کرنے کے لیے چیف جسٹس کو خط لکھا، مگر آج چیف جسٹس کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو گیا. اجلاس میں پشاور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کے لیے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے. چیف جسٹس ثابت کر رہے ہیں کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری اور اس کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہتے. خان بہت بڑا پلانر ہے. خان کھڑا ہے عوام کے لیے، خان کھڑا ہے پاکستان کے لیے، خان کھڑا ہے آپ کے لیے. خان نے بہت زبردست حکمت عملی تیار کی ہے. عمران کی جو حکمت عملی ہے وہ کمال کی ہے. یہ وقت آپ کو 2-4 دن میں آپ کو یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں ابھی تو شاید آپ کو یہ قبل از وقت لگے، لیکن 2-4 دن میں یہ چیزیں ایسا ایسا کھلنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کو لگ پتا جائے گا کہ میں آپ کا بھائی جو آپ کو خبریں دے رہا ہے وہ بالکل ٹھیک دے رہا ہے. اور یہ خبریں بڑے وسوخ ذرائع سے حاصل ہوئی ہیں، بڑی محنت کی گئی خبروں کے لیے. ناظرین، یہ جو پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہماری آن ہے، ہماری شان ہے، ہمارا وقار ہے.
اور پاکستان جو آرمی ہے یہ ہمارا ریڈ لائن ہے. خدا را دشمنوں کو پراپوگنڈا بس نہ آئے اور آرمی کو سپورٹ کرے. آرمی ہماری ریڈ لائن, جیسا خان کہتا ہے یہ آرمی میری ہے, چند لوگوں کی وجہ سے اس کے خلاف مت چاہیے. ناظرین اگلے ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد.